السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کافی عرصے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جنوری سے تکلیف میں ہوں۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائی بچے بچیوں کو صحت عافیت نصیب فرمائے، اور آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے بھی صحت نصیب فرمائے۔ 14 اگست کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں 2 ریاستیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر قائم فرمائیں۔ ایک مدینہ کی ریاست جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے وجود میں آئی، اور ایک ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی ریاست وجود میں آئی۔ ہماری نئی نسل کو بہت کم معلوم ہے کہ یہ 27 رمضان کو وجود میں آئی۔ انگریزی تاریخ 14 اگست 1947 اور چاند کی تاریخ رمضان المبارک 27ویں رات، جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو شب قدر ہوتی ہے، جو پورے سال کی سب سے مبارک رات ہوتی ہے، اس میں اللہ نے اس ریاست کو وجود بخشا۔ تو وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے، تو اللہ نے اس رات کو منتخب کیا اس ملک کے لیے۔ کوئی تو اس کی خاص وجہ ہے، تو ہم اس کے شکر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، شکر ادا کریں۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں مال روڈ پر، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اتار دیتے ہیں اور سارے شہر میں شور مچتا ہے، اور ون ویلنگ میں کتنے بچے ہر سال مرتے ہیں، ماؤں کے جگر پھٹتے ہیں۔ میں ان عزیزوں سے جو بھی سنیں، سارے تو یقیناً نہیں سنیں گے، یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میرے بچوں، یہ رات، یہ دن 14 اگست، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا دن ہے، سجدہ کرنے کی رات ہے، نہ کہ ون ویلنگ کی، بھنگڑے ڈالنے کی، ڈھول بجانے کی رات۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث، 2 حدیثیں سناتا ہوں جو اس ملک کی بنیاد بھی ہیں اور ہماری ضرورت بھی ہیں، ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ تو میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ 4 باتیں ہمارے پاکستان کے حکمران، پاکستان کے تاجر، پاکستان کے دفتروں والے، پاکستان کے شہروں والے، بازار والے، دیہات والے، زمیندار، تاجر، یہ اگر لے لیں تو ہمارا سارا ملک سنور جائے گا، ورنہ کوئی طاقت اس کو نہیں سنوار سکتی۔ صرف 4 باتیں میرے نبی نے فرمائیں۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ فرمایا
زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت داری سے کام کرنا، ہائے ہائے، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کبھی بد اخلاق نہ ہونا، رزق حلال کمانا، کبھی حرام نہ کمانا۔ لیکن میرے دیس میں اس کے الٹ ہو رہا ہے، سارے بازاروں میں دھوکہ چل رہا ہے، اس میں نمازی بے نمازی برابر ہیں، داڑھی والا پگڑی والا بغیر داڑھی والا سب برابر ہیں۔ جھوٹ پورے بازار میں ہے، دفتر میں ہے، بد اخلاقی ہر گھر میں ہے، ہمارے گھر اور رشتے اجڑے پڑے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہیں، صرف بد اخلاقی ہے، اور بد اخلاقی میں 90% زبان کی تیزی اور بد کلامی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز جگر کو چیرتی ہے اور دل کو توڑتی ہے وہ گندا بول ہے اور بد زبانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ میں تمہیں سارے شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ تو نے عرض کی، یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو آپ نے اپنی زبان یوں باہر نکالی، پھر اس کو یوں پکڑا، پھر فرمایا کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ جو سن رہے ہیں وہ غور فرمائیں کہ ساری شریعت 3 سپارے قرآن دے تے 10 لکھ حدیثاں تے میرا نبی فرما رہا ہے، پتر اے زبان قابو رکھی، پھر کر کے دکھایا۔ کیوں؟ بہت مشکل کام ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا زبان کی کے بول پر حساب ہوگا؟ کہ تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہوگی۔ رشتے ٹوٹے پڑے ہیں، محبتیں برباد ہوئی پڑی ہیں، کہ زبان کا بول بگڑ گیا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ کہ رزق حلال بذات خود ایک عبادت ہے۔ سعد بن معاذ میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی تو وہ ذرا سخت تھے، جیسے مزدوروں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے کھیت میں مزدوری کرتا